اور یہ بات کوئی نہ سمجھے کہ بھائی یہ امام صاحب 2 جمعہ سے انہی کے پیچھے پڑے ہیں، تصوف صوفی اور یہ. اصل یہ ہے کہ میری یہ شرعی ذمہ داری ہے، میں آپ کا امام ہوں، تو رہنمائی کرنا کہ آپ غلط راہ پہ چل پڑے ہو. تصوف آپ ہولیے کو کہتے ہو، صوفی جس کے بال بڑے ہو گئے آپ صوفی کہنے لگ جاتے ہو. 8-10 انگوٹھیاں پہن لیا تو آپ کی نظر میں وہ صوفی ہو گیا. نہیں، صوفی اسے کہتے ہیں جس کا دل صاف ہو جائے. تصوف اسے کہتے ہیں کہ جو شریعت کے راستے پہ چل پڑے اور جس کا کنیکشن، جس کا کانٹیکٹ رب سے براہ راست ہو جائے اور پھر اس میں کوئی لالچ نہ رہے، وہ صوفی ہو جاتا ہے. جو دنیا سے نکل جائے، رہے دنیا میں مگر اس کا دل دنیا میں نہ رہے، تو وہ صوفی ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف ہوں. کرامت اور اولیاء یاد رکھیں، کرامت اور اولیاء، میں علمی باتیں کرتا ہوں کیونکہ یہ بڑے حساس موضوع ہیں، اس لیے میں واقعات کی طرف نہیں، علمی باتیں سمجھانا چاہتا ہوں. اہل سنت سے ایک فرقہ نکلا ہے جس کو معتزلی کہتے ہیں. ایک فرقہ اہل سنت سے خارج ہوا تھا جس کو معتزلی کہتے ہیں. کرامت پر یقین رکھنا یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. کرامت حق ہوتا ہے، اولیاء حق ہوتے ہیں، مگر اہل سنت سے ایک بہت پہلے 3-4 صدی ہجری میں نکلا تھا ایک فرقہ جس کو معتزلی کہتے ہیں. وہ لوگ کرامت کو نہیں مانتے، وہ لوگ ولیوں کو نہیں مانتے. معتزلی ایک فرقہ ہے جو اہل سنت سے نکلا ہوا ہے. تو اگر ایسا کوئی ملے تو وہ سنی نہیں ہو سکتا ہے. 1400 سال میں اہل سنت کی تاریخ میں ہمارے یہاں یہ اجماعی فیصلہ رہا ہے کہ کرامت حق ہوتا ہے، اولیاء کرام حق ہوتے ہیں. یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے. اور اللہ کا شکر ہے میں بھی مرید ہوں، ایسا مت سمجھیے گا، میں بھی مرید حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہوں. حضور تاج الشریعہ وہ تھے اذا رؤوہ ذکر اللہ، وہ ایسا چہرہ تھا کہ جن کو دیکھو تو رب یاد آ جاتا تھا، وہ ایسا مقدس چہرہ تھا. تو میں ان کا مرید ہوں، اللہ کا شکر ہے. تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں پیری مریدی کے، میں اس دھندے کے خلاف ہوں جو پیری مریدی کے نام پہ دھندے کیے جا رہے ہیں اور آپ کو پھنسایا جا رہا ہے شریعت کے نام پہ، طریقت کے نام پہ، ایسے ویسے ناموں پہ. اب میں نے کہا کہ نسبت رکھیں، بے شک رکھیں، مگر نیکوں سے رکھیں، اچھے لوگوں سے رکھیں. قرآن آپ سورہ کہف پڑھیں، سورہ کہف پورا پڑھ لیں آپ کہ وہ اصحاب جو کہف تھے وہ 300 سال تک غار میں سوتے رہے، اور اگر قمری اعتبار سے دیکھیں گے تو 309 سال بنتے ہیں. اور جو قطمیر کتا تھا وہ بھی پڑا رہا. پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، قرآن شریف میں سنا ہوگا. اب یہ پورا واقعہ جہاں ختم ہوتا ہے، جہاں ختم ہوتا ہے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اب نسبت سمجھا رہا ہوں. میں کہتا ہوں صالحین سے نسبت رکھیں، اللہ کا تو حکم ہے قرآن میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. مگر سچے اور نیک لوگ، نیک ہوتے کون ہیں؟ چلے حضور سے پوچھیں نا کہ کس کے پاس ہم جائیں، تو سرکار فرماتے ہیں خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ لہ، نیک وہ ہیں ان کی صحبتوں میں آپ جائیں کہ جب ان کی مجلس میں بیٹھیں ان کو تکیں تو اللہ یاد آ جائے. ایسے لوگوں کی صحبتوں میں جائیں. اور 3 باتیں سرکار نے سمجھائی ہیں، اور اگر ان کی گفتگو سنیں آپ، ایسے لوگوں کی مجلس میں جائیں کہ جن کو دیکھیں تو رب یاد آئے، جن کو دیکھیں دنیا یاد آئے نہ جائیں. جب آپ جائیں تو وہ دنیا کی باتیں کریں کہ میں یہاں فلیٹ لے لیا، اتنی گاڑیاں میرے پاس ہو گئیں، وہاں دورے پہ گیا تھا تو اتنے مرید ہو گئے، فقط اتنا سنائیں نہ جائیں. کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ ایسوں کی مجلس میں جاؤ کہ جب ان کی باتیں سنو تو حکمت مل جائے، آپ کو دین کی حکمتیں نصیب ہو جائیں، اور پھر ان کو دیکھو، ان کے کردار دیکھو، ان کی صحبت میں بیٹھو تو وہ جو عمل کرتے ہیں وہ عمل دیکھو، تو جن کے عمل دیکھ کے آخرت کی یاد آ جائے. یہ 3 نشانیاں سرکار نے بتائی ہیں. ان کو دیکھو تو رب یاد آ جائے، ان کی باتیں سنو تو دین کی حکمتیں مل جائیں، اور ان کے اعمال دیکھو تو آخرت یاد آ جائے. ایسے لوگ ملیں تو ان کی صحبتوں میں جایا کریں، کیونکہ صحبتوں کا ایسا اثر ہوتا ہے، ایسا اثر ہوتا ہے کہ جہاں سورہ کہف کا یہ اس واقعے کا اینڈ ہوتا ہے کہ وہ صحابہ کہف تھے اور اتنے سال تک لیٹے رہے،
आगे कुरान में रब ने फरमाया है सयक़ूलूना सलासतु राबिहुम कल्बुहुम, ये कुरान है। अल्लाह ने क्या कहा? अब वो असहाबे कहफ कितने लोग थे? ठीक है, अब आप सोचे कुरान पढ़े ना, हमारे अकीदे खराब हो गए, गर्द लग गई है। कुरान पढ़े, जब वो बेदार हुए थे तो क्या कहा था? आपस में कहने लगे कम लबिसना, हम कितने दिन यहां रहे? तो क्या कहा? लबिसना यौमिन बादा यौम, एक दिन या कुछ हिस्सा, एक दिन। ये कुरान है, मैं समझा रहा हूं आपको, कुरान। क्या कहा? एक दिन या कुछ हिस्सा। मगर साल कितने गुजरे थे? 309 साल। अब कह क्या रहे कि एक दिन या कुछ हिस्सा, मतलब क्या था? कि जैसे लेटे थे वैसे उठे हैं, है ना? अरे भाई, एक आदमी अगर लेट जावे 10 साल तो कपड़े फट जाएंगे ना, नाखून बड़े हो जाएंगे, बाल उल्टे सीधे हो जाएंगे, कपड़े बचेंगे नहीं बदन पे, तो वो तो पता चल जाएगा कि यार जमाना गुजर गया, देखो कपड़े उपड़े फट गए सब। मगर जब उठे तो एक दूसरे को देखे तो जैसे थे वैसे ही है ना। तभी तो कह रहे हैं कि एक दिन या कुछ हिस्सा, कोई तब्दीली बदन में नहीं आई। वो गार बिल्कुल कब्र की तरह थी, एक दहाना इधर खुला था, एक इधर खुला था, बिल्कुल कब्र की तरह थी। आप जरा सोचें कि कौमे बनी इसराइल के नेक लोग और औलियाए किराम अगर वो अपनी कब्रों में 309 साल तक लेटे रहे तो उनका बदन भी सलामत है, उनका कपड़ा भी सलामत है, उनका जिस्म भी सलामत है। तो जब कौमे बनी इसराइल के औलिया 309 साल तक लेट के सलामत रह सकते हैं तो नबी के दौर का गरीब नवाज सलामत क्यों नहीं रह सकता? गौसे आजम सलामत क्यों नहीं रह सकते? मखदूम माहिमी सलामत क्यों नहीं रह सकते? ये कुरान है, ये कुरान है। अच्छा, एंड जब हुआ तो अब ये कितने लोग थे नेक लोग? मैं उसी तसव्वुफ पे आऊँगा इंशाअल्लाह। ये समझा दूँ कि मैं इसका मुखालिफ नहीं हूँ, मैं तो खुद मुरीद हूँ, मैंने बताया ना आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। और हुजूर अशरफुस सूफिया साहब से खिलाफत अता हुई है, और हुजूर ताजुश शरिया के भाई हुजूर मन्नान रज़ा ख़ान साहब क़िबला से खिलाफत अदा हुई है। अल्लाह का शुक्र है, कम से कम 10 सिलसिलों की खिलाफत हासिल। ये तहदीस नेमत पे अर्ज़ कर रहा हूँ मैं, तहदीस नेमत पे, अल्लाह का फ़ज़ल, हुजूर के नालैन का सदका। तो बड़ों से और नेकों से सोहबत मेरी बड़ी रही है, और उनके नालैन को मैं अपने सर का ताज समझता हूँ, सर का ताज समझता हूँ। मैं सिर्फ धंधेबाजों के खिलाफ हूँ, धंधेबाजों के खिलाफ। तो अब वो असहाबे कहफ कितने थे? 3 थे, 5 थे, 7 थे। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, क्या फरमाया? अब निस्बत समझा रहा हूँ मैं आपको। क्या कहा? सयक़ूलूना सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम, लोग कहेंगे वो 3 थे। अल्लाह कहता है मैं कहूँगा चौथा उनका कुत्ता है। कुत्ता मगर नेकों से जुड़ गया है, कुत्ता मगर अच्छों से जुड़ गया। यही तो मैं इतने दिनों से समझा रहा हूँ, 2 जुमा से। जुड़े आप मगर नेक से जुड़ जाए, अच्छे से जुड़े आप, दुनियादार से नहीं दीनदार से जुड़ जाए, दीनदार से जुड़ जाए। क्योंकि पीर के 4 शराइत होते हैं, 4 शराइत होते हैं। कम से कम इतना इल्म रखता हो, ये पीर के शराइत में से है कि बगैर किसी की मदद के ज़रूरियात ज़िंदगी के दीन के मसाइल कुरान और हदीस से निकाल ले। इतना इल्म ज़रूरी है पीर के लिए, जिससे आप मुरीद हो रहे हो उसका सिलसिला आगे कटा ना हो, कहीं पे उसका सिलसिला कट ना गया हो। ठीक है, शरीयत मुताहरा का वो पाबंद, ये शराइत है पीर होने के लिए। मगर आज आप देख लें हालात क्या। तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि अल्लाह कहता है कि वो लोग कहेंगे कि वो असहाबे कहफ जो थे अल्लाह वाले, वो 3 थे। तो मैं कहूँगा चौथा उनका कुत्ता। ठीक है, फिर कहता है वयक़ूलूना खम्सा, यह कुरान सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी मैं हदीस की तरफ आया ही नहीं। वयक़ूलूना खम्सतुन, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 थे। तो मैं कहूँगा छठा उनका कुत्ता। ये कुरान में रब फरमा रहा है। फिर वयक़ूलूना सबअतुन वसामिनुहुम कल्बुहुम, लोग कहेंगे वो 7 थे। मैं कहूँगा 8वां उनका कुत्ता, 8वां उनका कुत्ता। भाई नेकों की सोहबत ऐसी होती है। मौलाना शरफ अली थानवी साहब ने लिखा है इमदादुल मुश्ताक, किताब पढ़ लेना आप, मेरे पास मौजूद है किताब। उन्होंने ये वाक़या लिखा है कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में एक कुत्ता आया करता था।
اور وہ بیٹھتا تھا، مگر جنید بغدادی کبھی اس کو دیکھتے نہیں تھے، نظر انداز کیے رہتے تھے، مگر وہ کتا ہمیشہ جنید بغدادی کو دیکھتا رہتا تھا۔ آپ نے کیا سمجھا؟ ہم نے جو سمجھا وہ یہ پیر مریدی کا ایک راز ہے کہ پیر تکے یا نہ تکے، مرید پھر بھی نہ تھکے۔ پیر تکے نہ تکے مگر مرید تکنے سے کبھی نہ تھکے۔ پھر کئی دن گزر گئے، ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، یار یہ عطا کر دیں، یہ ایسا کر دیں، یہ لالچ ہے، سب لالچ سے باہر نکلو، لالچ سے باہر نکلو، ان کو مانو رب کے لیے، حضور کے لیے، اللہ کا قرب پانے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کمانے کے لیے جاتے ہو آپ، دنیا مانگنے کے لیے جاتے ہو، نتیجہ کیا ہوا؟ ایک دن جنید بغدادی نے تک لیا، بس ایک دن تکا، اس کتے کا حال یہ ہوا، یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کتے کا حال یہ ہوا کہ 40 کتے بغداد کے اس کتے کا طواف کرنے لگ گئے۔ 40 کتے، ٹھیک ہے، تو کتوں کو بھی اتنی سمجھ ہے کہ ولیوں سے کیا ملتا ہے۔ اب اگر جس کو سمجھ نہ ہو تو پھر وہ اپنا پتہ نہیں کہاں جائے، کیونکہ کتوں تک کو یہ سمجھ ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا، اب ایک بات بتائیں آپ کہ آپ دعوت کریں، دعوت میں بلائیں، تو میں کہوں آپ سے کرنا نہیں، ٹھیک ہے، یہ میں صرف مثال کے طور پہ سمجھا رہا ہوں، کیونکہ میرا آنا جانا کہیں ویسے بھی ہوتا نہیں، بہت سے لوگ برا مان جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ حالات ایسے ہیں، اس لیے میں بچتا ہوں۔ حالات ایسے ہیں کہ آپ کہیں بھی جائیں گناہوں سے بچ نہیں پائیں گے، اتنی بے پردگی ہو گئی ہے، اتنے حالات خراب ہو گئے، ٹھیک۔ تو آپ نے جو ہے وہ قاری صاحب کی دعوت لی، اور انہوں نے کہا، آپ نے پوچھا قاری صاحب آپ کتنے لوگ آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ 2 آئیں گے، تیسرا میرا کتا ہے نا۔ تو بولے ارے آپ لوگ کتنے آؤ گے؟ تو بولے نہیں، ہم لوگ جو ہے 4 لوگ رہیں گے، 5واں میرا کتا رہے گا۔ بولے بھائی آپ لوگ کتنے آؤ گے؟ بولے 7 ہم لوگ رہیں گے، 8واں میرا کتا۔ آپ کیا کریں گے؟ کمیٹی سے شکایت کریں گے، بولیں گے بھائی ان کو نکالو، ان کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے۔ میں دعوت ان کو دے رہا ہوں، یہ بار بار کتے کی بات کرتے ہیں۔ بھائی کتا دسترخوان پہ بیٹھے گا کتے کا، اور پھر قاری صاحب آپ سے کیا موازنہ؟ مگر ادھر ہم کہہ رہے ہیں عقل چلی گئی، ادھر آئیں رب کو دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں مولا وہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ اس نے کہا تم کہو گے 3 ہے، میں کہوں گا چوتھا ان کا کتا۔ تم بولو گے وہ 5 تھے، میں کہوں گا 6واں ان کا کتا۔ تم کہو گے وہ 7 تھے، میں کہوں گا 8واں ان کا کتا۔ میں نے کہا مولا یہ بار بار کتے کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو اصحاب کہف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بندے تو نے دیکھا نہیں کہ جو 309 سال تک وہ اللہ کے نیک بندے میرے محبوب و اولیاء اور دوست میرے غار میں لیٹے رہے، تو ان کے در پہ کتا بھی پڑا رہا۔ اور کتے کی تو بات میں بتاؤں آپ کو، امام قرطبی نے لکھا ہے، بات یاد آ گئی تو سن لیں، کہ جب یہ کتا چلا تھا نا، یہ بھاگے تھے چپکے سے، تو کتا پیچھے ہو لیا، تو انہوں نے اس کو بھگایا کہ بھاگ جانے تو ابھی دقیانوس ہے، پتہ چل جائے گا اور وہ قتل کروا دے گا، کیونکہ وہ یہی ایمان والے تھے اور اللہ کے نیک بندے تھے۔ تو کتا، امام قرطبی کو پڑھیں، تفسیر قرطبی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتا 2 پیر پہ اپنے کھڑا ہو گیا، اور کھڑے ہو کر کے اس نے کہا ان اولیاء سے کہ میں کتا تو ضرور ہوں، مگر چونکہ آپ کی صحبت ملی ہے اس لیے بھوکنے والا کتا نہیں ہوں۔ امام قرطبی کو پڑھیں آپ، میں نے حوالے دے دیا آپ کو، امام قرطبی، تفسیر قرطبی، ہوں کتا ضرور مگر بھوکنے والا نہیں ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اگر کسی کو ولی کی صحبت مل جائے، اچھوں کی صحبت مل جائے، نیکوں کی صحبت مل جائے، تو اگر وہ کتا ہو تو ادب والا ہو جاتا ہے، باادب ہو جاتا ہے۔ اور اگر سماج میں کوئی آپ کو بھوکتا ملے، یا یوٹیوب پہ کوئی بھوکتا مل جائے، اب میں استدلال کر رہا ہوں کہ سماج میں آپ کو آپ کے ملنے جلنے والوں میں کوئی بھوکتا مل جائے، اولیاء کرام پہ، انبیاء کرام پہ، یا اللہ کی ذات پہ،
اور یا یوٹیوب پہ کوئی اولیاء کی شان میں گستاخی کرتا ہوا بھوکتا ہوا مل جائے تو یہ پکی بات ہے کہ اسے کسی ولی کی صحبت نہیں ملی، کیونکہ بھوکنا وہ چھوڑ دیتا ہے جسے ولی مل جاتا ہے، جسے نیک لوگ مل جاتے ہیں، اور جس کے ہاتھ میں کسی ولی کا دامن نہیں آیا وہ بھوکتا رہتا ہے۔ ہو کتا ولی مل جائے بھوکنا چھوڑ دیتا ہے، باادب ہو جاتا ہے، باادب ہو جاتا ہے۔ تو میں نے کہا مولا کتے کے بارے میں ہم نہیں جان رہے ہیں، تو رب نے فرمایا بندے مسئلہ یہ ہے کہ 309 سال تک وہ میرے دوست غار میں لیٹے رہے اور یہ کتا بھی ان کے در پہ پڑا رہا۔ اب کتا تو نمازی نہیں تھا نا، نماز فرض تھی اس پہ، روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ کچھ، قرآن کی تلاوت وغیرہ کرتا تھا، وہ تسبیح بھی کرتا ہو نہیں نا، کچھ بھی نہیں۔ تو کہا بندے 309 سال تک بغیر کھائے پیے وہ غار میں پڑا رہا، اور ہر کتب تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ہر کتب تفاسیر سب میں ملے گا کہ 6 مہینے کے بعد اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے اس غار میں۔ 6 مہینے کے بعد کروٹ بدل، دائیں کروٹ پہ 6 مہینہ، تو پھر 6 مہینہ بائیں کروٹ پہ آ جاتے تھے، پھر 6 مہینہ بائیں کروٹ پہ، پھر 6 مہینہ دائیں کروٹ پہ۔ جب وہ کروٹ بدلتے تھے تو یہ کتا بھی کروٹ بدلتا تھا، یعنی ان کا فیضان اولیاء کا کتے کو بھی ملتا تھا ہر 6 مہینے پر یہ بھی۔ تو میں نے کہا مولا ٹھیک ہے 309 سال تک، تو کہا بندے وہ نہ کھائے پیے، یہ بھی نہیں کھایا پیا، کچھ کھایا پیا نہیں، در پہ پڑا رہ گیا۔ اب اس میں استقامت ہے، آپ غور کریں، بس ایک نہج دیکھ رہے ہیں آپ، 309 سال، یہاں 3 دن کوئی پیر صاحب کے پاس نہیں رکتا ہے، 3 دن نہیں رکتا ہے، اور کہتے ہیں یار پیر صاحب کچھ فیض نہیں ملا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ہمارے گھروں سے برکتیں چلی گئیں، اولیاء کرام کے تذکرے ہم نے کرنے بند کر دیے، فاتحہ خوانی نیاز خوانی جو پہلے ہوتی تھی وہ سب ختم ہو گئی۔ آپ دیکھیں بے چینی بے قراری، ہر گھر میں دقت اور پریشانی۔ تو وہ 309 سال تک ٹھنڈی اس نے برداشت کیا، گرمی برداشت کیا، بارش برداشت کیا، 309 سال تک ولیوں کے سنگت میں ولیوں کے در پہ پڑا رہ گیا، اف تک نہ کیا، شکوہ نہ کیا۔ تو رب نے کہا صلہ کچھ تو ملنا چاہیے، تو میں نے کہا مولا صلہ کیا ملا؟ رب نے فرمایا صلہ میں نے یہ دیا ہے کہ قیامت تک جہاں میرے ان نیک اور دوستوں اور محبوب بندوں کا تذکرہ کیا جائے گا، ان کے نسبت کی وجہ سے اس کتے کا تذکرہ کیا جائے گا۔ یہ ہوتی ہے نسبت، یہ ہوتی ہے نسبت کی اگر کتا بھی منسوب ہو جائے، نسبت کر لے اولیاء سے نیکوں سے، تو اللہ ان کا تذکرہ قرآن میں کرتا ہے، قرآن میں کرتا ہے۔ یہ تو آج ہو گیا، نسبتیں کسی کام نہیں آتی، یہ نہیں آتی، یہ سب غلط ہے اور شرک ہے اور بدعت ہے، بدعت ہے۔ پہلی بات تو ایسے تقریریں صرف اتنی سنیں آپ، یہ میری نصیحت ہے آپ کو، اگر ایمان بچانا ہے تو ان کی تقریریں سنیں جو محبت رسول کی باتیں کریں، بس جو فیضان اولیاء کی باتیں کریں، جو اللہ کے کرم اور فضل کی باتیں کریں، اور جہاں دیکھو کہ تھوڑا ڈگ مگ ہو رہا ہے آپ چھوڑ دیں، پوری زندگی اس کی تقریر نہ سنیں آپ۔ محبت کی باتیں سنیں گے تو پھر محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھتی ہے۔ تو میں نے یہ چند باتیں عرض کی۔ اچھا اس پر میں ایک حوالے اور قرآن سے دے دیتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام فراق یوسف علیہ السلام میں روتے رہے، بینائی چلی گئی۔ اب یہ ابھی تک میں قرآن کے حوالے دے رہا ہوں آپ کو۔ بینائی چلی گئی تو جب پتہ چل گیا بھائی آئے اور مصر کے آپ بادشاہ بنے، سارے مسئلے حل ہو گئے، تو جب پوچھا تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ قرآن میں لفظ سنیں آپ۔ آج کہا جاتا ہے یار وہ یہ کچھ لوگ نہیں ہیں، بس صرف اللہ، بے شک اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ خالق ہے مالک ہے، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ صحیح بخاری لفظ پڑھیں، سرکار فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جس کو اللہ کا قرب مل گیا، اللہ سے جو سوال کر دے اللہ اس کو رد نہیں فرماتا ہے، جو سوال کر دے، صحیح بخاری میں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ اپنی قمیض اتاری، نہ کوئی وظیفہ بتایا نہ کوئی عمل بتایا۔ یہ ان کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ نسبت اور یہ سب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ سب یہ مولانا لوگ بنائے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔
اسی لیے قرآن شریف میں ایک آیت ہے، ادھر جاؤں گا تو یہ نہیں بیان کر پاؤں گا، اس کو سن لیں، ہاں وقت ہو گیا ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنی قمیض اتاری، کرتا شریف اتارا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے، اور اتار کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیا۔ جب یہ سنا کہ بینائی والد کی چلی گئی ہے، ٹھیک ہے، نہ کوئی عمل بتایا، نہ کوئی وظیفہ بتایا، نہ یہ کہا کہ نماز کہہ دو، یہ ایسی ایسی نماز پڑھ لیں گے تو یہ ہو جائے گا، نسبت سمجھے نماز تو ہے ہی ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ قرآن سنیں، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، اپنی قمیض اتاری، دعا نہیں مانگا، دعا نہیں، صرف قمیض اتاری، اور کیا کہا؟ لے جانا میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دینا، روشنی آ جائے گی۔ یہ قرآن ہے، کم سے کم یہ تو عقیدے رکھیں آپ کہ یہ بس یہ قمیض لے جاؤ چہرے پہ ڈال دینا۔ قرآن پڑھے، فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ فارتد بصیرا، تو وہ قمیض آپ کی لے کے آئے، یوسف علیہ السلام کی قمیض، آپ سوچیں کہ بدن سے لگ گیا ہے، صرف بدن سے لگی ہوئی قمیض ہے، کپڑا ہے، لائے اور یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈالا۔ فلما ان جاء البشیر فالقاہ علی وجہہ، تو آپ کے چہرے پہ ڈالا، فرتد بصیرا، یہ قرآن کے لفظ ہے، جیسے وہ قمیض چہرے پہ پڑی ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ ہے قرآن، ہاں یہ ہے قرآن۔ تو عقیدے اس طرح بنائیں۔ اب وقت ہو گیا انشاءاللہ تعالیٰ، چونکہ مجھے بات تصوف پہ کرنی تھی مگر نسبت پہ چلی گئی، تو یہیں بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔